اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفرقان آیت نمبر 55 سے آگے ہم آج مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا۔ اور یہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، اور یہ لوگ یعنی یہ جو کافر لوگ ہیں، یہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی پرستش کرتے ہیں جو نہ ان کو فائدہ پہنچا سکے اور نہ ضرر، اور کافر اپنے رب کی مخالفت میں بڑا زور مارتا ہے، بڑی مخالفت کرتا ہے زوروں سے۔ کافر کون ہے؟ جو اللہ کا نافرمان ہے، چاہے غیر مسلم ہو چاہے مسلمان ہو۔ مسلمان ہو کر بھی اگر ایک انسان بے نمازی ہے، اللہ کا نافرمان ہے، تو وہ بھی کافر ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو کافر لوگ ہیں، جو نافرمان لوگ ہیں، یہ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ ضرر پہنچا سکتا ہے۔ تو اب وہ جس چیز کی عبادت کرتے ہیں، چاہے وہ بے جان چیز ہو، چاہے جاندار چیز ہو، چاہے وہ انسان ہو، تو انسان تو دنیا میں ایک دوسرے کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ ایک انسان جو ہے وہ دوسرے انسان کی عبادت کرتا ہے، کسی ظالم جابر بادشاہ کی عبادت کرتا ہے، کسی شیطان صفت انسان کی عبادت کرتا ہے۔ تو جب وہ اس کی عبادت کرتا ہے تو بعض صورتوں میں وہ جو اس کا جھوٹا معبود بنا ہوتا ہے، وہ اس کی مدد کرتا ہے، اسے فائدے بھی جو دنیا میں پہنچا دیتا ہے، ضرر پہنچانا چاہے تو ضرر بھی پہنچا سکتا ہے، ٹھیک ہے، قتل کرا سکتا ہے، پیسے دولت دے کر فائدے بھی پہنچا سکتا ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ کو چھوڑ کر، جو کافر لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی پرستش کرتے ہیں جو نہ ان کو فائدہ پہنچا سکے نہ ضرر، تو حالانکہ جیسے کہ میں نے بتایا، دنیا میں جھوٹے معبود جو ہوتے ہیں اللہ کے مقابل پر معبود بنے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اور معبود بننے کا مطلب جیسے کہ میں نے بتایا کہ ایک وسیع مفہوم ہے اس میں، کہ ایک انسان جو اللہ کے مقابل پر اپنی طرف سے دینی احکامات جاری کرتا ہے، شریعت بناتا ہے، اپنی طرف سے احکامات لوگوں کو دیتا ہے، تو وہ بھی گویا اللہ کے مقابل پر معبود بنا بیٹھا ہوتا ہے، کیونکہ شریعت کے احکامات دینے کا جو اختیار اور حق ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کو ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے لوگوں کو احکامات اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے۔ تو اسی طرح مطلب یہ ہے کہ انسان دنیا میں جو ہیں وہ اگر کسی ایسے شخص کی اطاعت کرتے ہیں، جو شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے ہٹ کر اپنے طریقے سے اس کو چلا رہا ہوتا ہے، اپنی طرف سے احکامات دے رہا ہوتا ہے، جیسے اس وقت آپ دیکھ لیں جو دنیا پرست لوگ ہوتے ہیں، تو وہ اللہ کے احکامات سے ہٹ کر لائف سٹائل ہوتا ہے ان کا۔ اب جو ان کو فالو کرتے ہیں وہ گویا ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کو معبود بناتے ہیں۔ تو بعض صورتوں میں وہ جو جھوٹے معبود ہوتے ہیں وہ ان کی مدد بھی کر لیتے ہیں، انہیں پیسے دیتے ہیں، دولت دیتے ہیں، ان کی جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں، دنیا کے مفادات انہیں دیتے ہیں، ضرر پہنچانا چاہیں تو قتل کرا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تکلیف دے سکتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی پرستش کرتے ہیں جو نہ ان کو فائدہ پہنچا سکے نہ ضرر، یعنی اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے کہ جو جھوٹے معبود ہیں وہ تو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، وہ تو ضرر بھی نہیں پہنچا سکتے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو فائدہ پہنچاتے ہیں یا جو ضرر پہنچاتے ہیں وہ دنیاوی ہوتا ہے، عارضی ہوتا ہے، اور اس مفاد، اس فائدے کا اور اس ضرر کا آخرت کے مقابل پر اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اصل فائدہ جو ہے وہ تو آخرت کا ہے، اصل نقصان جو ہے وہ تو آخرت کا نقصان ہے۔
خسارے میں اصل میں وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی آخرت تباہ ہو گئی، جو جہنم میں جائیں گے وہ ہے خسارے میں۔ اللہ فرماتا ہے جو جنت میں داخل ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، جو جہنم میں داخل ہو گیا وہ ناکام ہو گیا۔ تو دنیا کا جو فائدہ ہے اس کی کچھ بھی حیثیت نہیں ہے جنت کے مقابلے میں، بلکہ وہ فائدہ نہیں ہے، وہ نقصان ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے، تو وہ جو بظاہر جو فائدہ پہنچا رہے ہیں دنیا میں، وہ فائدہ نہیں ہے، وہ نقصان پہنچا رہے ہیں۔ مثلاً آپ ایک انسان کی عبادت کرتے ہیں، مطلب عبادت کرنے کا یہ ہے کہ آپ اس کو فالو کرتے ہیں، وہ آپ کو اللہ کے احکامات سے ہٹا رہا ہوتا ہے اور آپ اس کے اطاعت کرتے ہیں، تو اب وہ آپ کو پیسے دیتا ہے، اس کی آپ گویا کہ آپ نوکر بن گئے ہیں، نوکری کر رہے ہیں، وہ آپ کو پیسے دیتا ہے، تنخواہ دیتا ہے، تو بظاہر تو آپ کو فائدہ پہنچ رہا ہے، لیکن وہ فائدہ نہیں ہے، وہ نقصان ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو اللہ سے ہٹ کر کسی کو معبود بناتے ہیں، اس کی پرستش کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں اللہ سے ہٹ کر، تو وہ تو ان سے آپ کو فائدہ نہیں مل رہا، وہ نقصان مل رہا ہے۔ وہ بظاہر جو آپ کو نوکری یا پیسے یا دولت یا جو بھی مفاد دنیا میں مل رہا ہے نا، وہ نقصان ہے سارا۔ جیسے اس کی مثال آپ سمجھ لیں، جیسے اب قادیانیت ایک جھوٹا باطل مذہب ہے، اس میں اب جو ان کے جو مولوی لوگ بنتے ہیں تو انہیں تنخواہیں دی جاتی ہیں، کس چیز کی؟ کہ جی آپ نے ہمارے مرزا قادیانی کی تبلیغ کرنی ہے، ٹھیک ہے، اس کے جھوٹے دعوے، باطل خلاف قرآن دعوے جو ہے وہ لوگوں کو بتانے۔ تو اب اور اپنا جو قادیانیت کا جو خلیفہ ہے اس کی ایک قسم کی اس کی اطاعت پر لگانا ہے، اس کی پرستش پر لگانا ہے، یہ ایک قسم کی مشرکانہ، جیسے یہود و نصارہ کے بارے میں ہے سورہ توبہ میں کہ انہوں نے اپنے علماء دین کو اللہ سے الگ رب بنا رکھا ہے۔ ان معنوں میں رب بنا رکھا ہے کہ وہ ان کی خود ساختہ باتوں کی بھی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں، وہ لوگ اپنی طرف سے احکامات دے رہے ہوتے ہیں حلال و حرام کے، ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں یہود و نصارہ، تو یہ گویا اللہ سے الگ رب بنانا ہوا۔ اسی طرح قادیانی مرزائی لوگ بھی اپنے خلیفوں کی، اپنے علماء کی اطاعت کرتے ہیں جو ان کے خود ساختہ احکامات ہوتے ہیں، دین اسلام سے ہٹ کر ہوتے ہیں، تو یہ بھی گویا اپنے خلیفوں کو رب بناتے ہیں، شرک کرتے ہیں، ان کی پرستش کرتے ہیں، اور وہاں سے انہیں ان مولویوں کو یعنی یہ جو قادیانیوں کے جو مولوی ہیں یہ ان کو مربی بولتے ہیں، ٹھیک ہے، انہیں تنخواہیں مل رہی ہوتی ہیں، پیسے مل رہے ہوتے ہیں، دولت مل رہی ہوتی ہے، مفادات مل رہے ہوتے ہیں، عزتیں مل رہی ہوتی ہیں، رشتے ناتے ان کے ہو رہے ہوتے ہیں، گھر بار ان کو مل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بہت کچھ مفادات وغیرہ وغیرہ، اسائلم باہر چلے جاتے ہیں تو اسائلم مل جاتے ہیں انہیں کہ جی یہ پاکستان میں تو ان کی بڑی مخالفت ہے، تو ادھر انگلینڈ میں آ گئے ہیں، تو جرمنی میں آ گئے ہیں، تو یو کے میں آ گئے ہیں، تو کینیڈا میں چلے گئے ہیں، تو جی ان کو اسائلم بھی جماعت دلوا دیتی ہے، بڑے جماعت قادیانی جماعت کے بڑے اثر و رسوخ ہوتا ہے ادھر ان کا حکومت کے لوگوں میں، ٹھیک ہے، تو باہر ملک کے جو حکومتیں ہیں ان کے ساتھ بڑے تعلقات ہوتے ہیں قادیانی جماعت کی، تو وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ انہیں اسائلم بڑی آسانی سے مل جاتا ہے، تو فائدے تو مل جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے، کیوں؟ مطلب یہ ہے کہ یہ جو آپ کو بظاہر فائدے نظر آ رہے ہیں نا قادیانی مربیوں کو، یہ فائدے نہیں ہیں، یہ نقصان ہے۔ آپ گناہ کما رہے ہو، آپ جہنم کما رہے ہو اپنے لیے، باطل کی تبلیغ کر کے، باطل کو فالو کر کے، باطل کی پرستش کر کے، جھوٹا معبود بنایا ہوا ہے آپ نے مرزا قادیانی کو، اس کے خلیفوں کو، وہ باطل تعلیمات سکھاتے ہیں آپ کو۔ اسی طرح جو لوگ یعنی کہ کسی مذہب کو فالو نہیں کر رہے لیکن وہ کسی شیطان صفت لوگوں کو فالو کر رہے ہیں، شیطانوں کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، یہ شیطانی کام کر کے جو ہے وہ پیسے کماتے ہیں، جیسے سوشل میڈیا ہے، تو سوشل میڈیا ہے، یوٹیوب ہے، یہاں پہ لوگ اپنا یوٹیوب چینل بناتے ہیں اور بہت کچھ دکھاتے ہیں، اپنی ویڈیو وائرل کرنے کے لیے فحش چیزیں دکھاتے ہیں، غیر اسلامی، غیر قرآنی، فحاشی والی چیزیں دکھاتے ہیں تاکہ لوگ دیکھیں، بے پردگی دکھاتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، تو ان کے ویوز آتے ہیں، ان کا چینل وائرل ہو جاتا ہے، ان کے بڑے پیسے ملتے ہیں، بڑے لاکھ پتی کروڑ پتی بن جاتے ہیں، تو یہ ان کی یوٹیوب کی پرستش کر رہے ہوتے ہیں، یہ اپنے برے کاموں کی پرستش کر رہے ہوتے ہیں، یہ لوگ یہ اپنے نفس کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں، ان کا نفس کہتا ہے یہ برے کام کرو گے تو وائرل ہو جاؤ گے، تو وہ کر رہے ہوتے ہیں، نفس کہتا ہے، شیطان کہتا ہے کہ فحاشی دکھاؤ گے اپنے چینل پر، غلط چیزیں بنا کر دکھاؤ گے تو وائرل ہو جاؤ گے، پیسے ملیں گے، لاکھ پتی کروڑ پتی بن جاؤ گے، وہ کرتے ہیں، انہوں نے اپنے نفس کو معبود بنا دیا، ٹھیک ہے، اسی طرح شیطانوں کو معبود بنا دیا،
تو کیا ہوتا ہے کہ ان کو پیسے تو مل جاتے ہیں، دولت تو مل جاتی ہے، ٹھیک ہے، دنیا میں فائدہ تو مل جاتا ہے، مگر اللہ فرماتا ہے وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے جھوٹے معبود۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ جو فائدہ مل رہا ہے آپ کو، یہ آپ کو جہنم میں لے جائے گا، یہ ہے نا مسئلہ۔ یہ اللہ فرماتا ہے کہ جو جہنم میں داخل ہو گیا وہ تو ناکام ہو گیا، وہ تو خسارے میں چلا گیا، ہمیشہ کے لیے اس میں رہے گا، جہنم میں رہے گا۔ کامیاب تو وہ ہے کہ جو جنت میں داخل ہو گیا، وہ کامیاب ہے، وہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ تو دنیا کا جو مفاد ہے وہ اگر جائز طریقے سے مل رہا ہے، اللہ کی عبادت کر کے مل رہا ہے، وہ تو ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو زینت کی چیزیں اللہ نے دنیا میں مومنوں کے لیے نکالی ہیں وہ کس نے حرام کی ہیں؟ تو جائز چیزیں شریعت میں جو جائز ہیں، جائز طریقے سے ان کو حاصل کرنا، وہ تو ثواب کا باعث ہے، اللہ کی فرمانبرداری ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے نیک کام ہیں، نیک اعمال ہیں۔ تو جو بھی وہ اس طرح جائز طریقے سے دنیا کی نعمتیں حاصل کرے گا، اسے تو فائدہ ہے، وہ تو ثواب کر رہا ہے، ثواب کما رہا ہے، وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ لیکن جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی پرستش کرتا ہے تو اس سے جو فائدہ مل رہا ہے، اللہ فرماتا ہے وہ فائدہ نہیں مل رہا، وہ نقصان مل رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جھوٹے معبود فائدہ پہنچا سکتے ہی نہیں ہیں، جو جھوٹے معبودوں کی اطاعت کرے گا وہ اسے جہنم میں لے جائے گا، وہ شیطان ہے، وہ حزب الشیطان ہے، جو جھوٹوں کی، شیطانوں کی عبادت کرتے ہیں، ان کی پرستش کرتے ہیں، جو اللہ سے ہٹا رہے ہوتے ہیں نا، بس وہ جو ہے نا وہ آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، ذہن میں رکھیں۔ اللہ نے فرما دیا ہے کہ یہ لوگ جو کافر لوگ ہیں اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی پرستش کرتے ہیں جو نہ ان کو فائدہ پہنچا سکے جن اور نہ ضرر، تو فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتے، وہ جو فائدہ دنیا بھی پہنچا رہے ہیں وہ فائدہ نہیں ہے، وہ نقصان ہے، وہ جہنم میں لے جائے گا۔ اور ایسے ہی جو ضرر اگر وہ پہنچا رہے ہیں کہ اگر آپ نے شیطانوں کی بات نہ مانی، اگر آپ نے کافروں کی بات نہیں مانی، تو وہ آپ کو دنیا میں تکلیف دیں گے، ایذا پہنچائیں گے، آپ سے بائیکاٹ کر لیں گے، ٹھیک ہے، آپ کو دنیاوی لیول پر جو ہے نا وہ ذلیل کریں گے، آپ سے نوکری چھین لیں گے، آپ کو جاب نہیں ملے گی، پیسے دولت نہیں ملیں گے۔ تو یہ جو آپ کو ضرر پہنچا رہے ہیں نا، یہ ضرر نہیں ہے، یہ تو فائدہ ہے۔ آپ اللہ کے راستے میں تکلیف اٹھا رہے ہو تو یہ فائدہ ہے، وہ ضرر ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے نزدیک، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بدلے تو آپ کو جنت ملے گی اگر آپ شیطانوں کا انکار کرو گے، طاغوت کا انکار کرو گے، کافروں کا انکار کرو گے، ٹھیک ہے، حزب الشیطان کا انکار کرو گے، تو وہ آپ کو بے شک ضرر پہنچائیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ ضرر آپ کو کہاں لے جائے گا؟ جنت میں، اللہ کی رضا آپ کو حاصل ہوگی، آپ اللہ کے راستے میں تکلیف اٹھا رہے ہو۔ یہ ہے مطلب اس آیت کا کہ کوئی آپ کو فائدہ اور نقصان نہیں پہنچا سکتا جو اللہ سے ہٹ کر جسے آپ نے معبود بنایا ہوا ہے، وہ آپ کو فائدہ اور نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو فائدہ اور نقصان کا جو مالک ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ فائدہ لینا ہے تو اللہ کے راستے پر چل کر لینا ہے، اللہ سے لینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ نقصان جو ملے گا نا وہ بھی اللہ ہی دے گا، وہ ہے اصل نقصان۔ یہ دنیاوی لوگوں کے فائدے نقصان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ اللہ کو آپ نے چھوڑ دیا ہے تو پھر دنیا کا نہ فائدہ آپ کو بچا سکے گا، نہ آپ کو نقصان جو ہے نا اس کا جو ہے وہ آپ کو جہنم سے بچا سکے گا۔ تو لہٰذا آپ نے جو ہے نا اس سے کیا معلوم ہوا کہ آپ نے اللہ کو نہیں چھوڑنا، فائدے اور نقصان کا مالک جو ہے نا وہ اللہ ہے، اللہ سے ڈرنا ہے۔ آگے فرمایا اور کافر اپنے رب کی مخالفت میں بڑا زور مارتا ہے، جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے وہ بڑا زور مارتا ہے۔ کیسے؟ مطلب مثال کے طور پر اسے اسلام کی تبلیغ کی جائے وہ نہیں مانتا، وہ نہیں سنتا، ٹھیک ہے، اور مخالفت کرتا ہے۔ یا اگر وہ بظاہر مسلمان ہو تو اسے تبلیغ کی جائے کہ جی نمازیں پڑھا کرو، نیک عمل کیا کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، تو بھی وہ نہیں مانتا۔ تو یہ ہے کافر کی پہچان کہ وہ اللہ کی مخالفت میں قولاً یا عملاً زور مار رہا ہوتا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو صرف خوشخبری سنانے اور ڈرانے کے لیے بھیجا ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا ہے کہ جنت کی خوشخبری لوگوں کو سنا دیں کہ نیک عمل کرو گے تو جنت ملے گی، اللہ کی فرمانبرداری اختیار کرو گے تو جنت ملے گی، اور ڈرانا بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے، مقصد ہے۔ کسی سے ڈرانا؟ جہنم کے عذاب سے، اللہ سے ڈرانا کہ اگر نافرمانی کرو گے تو جہنم مل سکتی ہے، اور جہنم لازماً ملے گی نافرمانوں کو۔ قل ما اسألكم علیہ من اجر الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبیلا، کہہ دو کہ میں تم سے
اس کام کی اجرت نہیں مانگتا، کوئی اجر نہیں مانگتا اس کام کی، یعنی جو دعوت دین تبلیغ اسلام میں کر رہا ہوں اور میں یہ جو کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی اطاعت کرو اور میری اطاعت کرو، تو یہ میں اس سے کوئی تم سے اجر نہیں مانگ رہا، اجرت نہیں مانگ رہا۔ جو شخص چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا رستہ اختیار کر لے، دین میں جبر نہیں ہے، جو چاہے اختیار کر لے، جو نہیں چاہے گا تو ظاہر ہے اس کا ٹھکانہ پھر جہنم ہوگا۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ دعوت دین کے عوض کوئی تنخواہ نہیں مانگ رہے، کوئی پیسے دولت نہیں مانگ رہے اپنے لیے۔ باقی جو زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، وہ اللہ کے احکامات کے تابع ہیں۔ جہاں جہاں اللہ نے فرمایا ہے کہ یہاں یہاں خرچ کرنا ہے، بیوی بچوں پہ خرچ کرنا ہے، اہل و عیال پہ خرچ کرنا ہے، غریب و مسکینوں پہ خرچ کرنا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں۔ اپنے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں مانگ رہے۔ وتوکل علی الحی الذی لا یموت وسبح بحمدہ وکفی بہ بذنوب عبادہ خبیرا، اور اس خدائے زندہ پر بھروسہ رکھو، توکل رکھو جو کبھی نہیں مرے گا، اور اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہو، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے خبر رکھنے کو کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی گناہ چھپ نہیں سکتا، کوئی بندہ جو گناہ کرتا ہے نا اللہ سے چھپ نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اللہ پر بھروسہ رکھو، جس کو موت نہیں آتی، جو ہمیشہ سے ہے اور جس کو موت نہیں آتی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش الرحمن فاسأل بہ خبیرا، جس نے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، یعنی اس پوری کائنات میں جو کچھ ہے، 6 دن میں پیدا فرمایا۔ 6 دن سے کیا مراد ہے؟ 6 ایام، 6 زمانوں میں پیدا فرمایا، یعنی 6 پروسیس، 6 ادوار اس پوری کائنات کے بننے میں لگے، کیونکہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جو بھی چیز بنائی ہے وہ ایک سائنٹیفک پروسیس کے ذریعے بنائی ہے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ جب فرماتا ہے کن ہو جا، تو اس کا ہونا جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں ایک سائنٹیفک پروسیس کے ذریعے رکھا ہوا ہے۔ یہ نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہو جا تو وہ فٹافٹ ہو جاتی ہے، بلکہ وہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور چونکہ کائنات اللہ تعالیٰ تو قادر ہے، فٹافٹ بھی ہونا چاہے تو ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ جو کائنات ہے نا اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قانون رکھا ہوا ہے، وہ ہے سائنس کا قانون۔ تو ہر چیز سائنٹیفک جو ہے نا قانون کے تحت ہوتی ہے، ہر چیز۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، ٹھیک ہے، اب انسان جب دنیا میں بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ ظاہر ان کا ایک پروسیس ہوتا ہے، وقت لگتا ہے، ٹھیک ہے، اور تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بھی جو پیدا فرمایا وہ بھی سائنٹیفک قانون کے تحت پیدا فرمایا ہے، جس میں سائنس کا قانون جو ہے نا وہ لاگو کیا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ وہ 6 دن میں پیدا فرمایا۔ 6 دن سے مراد کیا ہے؟ 6 ایام، 6 زمانے، 6 ادوار، 6 پروسیس لگے ہیں اس میں۔ اب یہ کیسے ہے، اس تک میرا خیال ہے کہ ابھی تک سائنس کا علم ابھی تک پہنچا نہیں ہے۔ پھر عرش پر جا ٹھہرا، وہ جس کا نام رحمان ہے، یعنی بڑا مہربان ہے، تو اس کا حال کسی باخبر سے دریافت کر لو۔ باخبر سے یعنی کہ جو علماء دین ہیں، جو قرآن کا علم رکھنے والے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں تم پوچھ لو۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں نہیں پتہ تو علماء دین سے پوچھو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا، اور جب ان کفار سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں کہ رحمان کیا ہے، کہ جس کے لیے تم ہم سے کہتے ہو ہم اس کے آگے سجدہ کریں، اور وہ اس سے بدکتے ہیں، یعنی اعراض کرتے ہیں، نہیں مانتے۔
تو کیا فرمایا کہ یہ جو کافر لوگ ہیں، یہ جو اللہ کے نافرمان ہیں، ان کو جب کہا جاتا ہے بھئی اللہ کو سجدہ کرو، نمازیں پڑھا کرو، اللہ نے تمہیں اس دنیا میں پیدا فرمایا ہے، تم اللہ کے غلام ہو، عبد ہو، اللہ کے نوکر ہو، تم مالک نہیں ہو، تمہاری زندگی، تمہارا جسم، تم خود اس کے مالک نہیں ہو کہ تم اپنی منمانی اپنی مرضی کرتے پھرو۔ تم جو نوکری کرتے ہو، پیسہ دولت کماتے ہو، تجارت کرتے ہو نا، یہ تمہیں ہاتھ پیر ٹانگیں عقل دماغ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، لہٰذا تم اللہ کے نوکر ہو، اللہ کے غلام ہو، اللہ کی مرضی کرنی ہے، تم نے اپنی مرضی نہیں کرنی۔ نمازیں پڑھا کرو، اللہ کی عبادت کیا کرو، اپنی زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق گزارو، سجدے کیا کرو۔ تو وہ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ رحمان کیا ہے۔ تو اب جیسے کہ میں نے بتایا کہ نافرمانی کرنے والے ایک تو غیر مسلم ہوتے ہیں جو کہ قولاً نہیں مانتے اللہ تعالیٰ کو، اور دوسرے کافر وہ بھی ہوتے ہیں نافرمانی کرنے والے جو بظاہر مسلمان ہو جاتے ہیں مگر وہ اللہ تعالیٰ کی نہیں مانتے، اللہ کی باتیں نہیں مانتے، نمازیں نہیں پڑھتے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کے احکامات پر نہیں چلتے، برائیوں بدیوں سے بچ کر نہیں رہتے، تو وہ بھی کافر ہی ہوتے ہیں۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، اور اللہ سبحانہ و تعالی بڑی برکت والا ہے جس نے آسمانوں میں برج بنائے اور اس میں آفتاب کا نہایت روشن چراغ اور چمکتا ہوا چاند بھی بنایا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا، اور وہی تو ہے اللہ سبحانہ و تعالی جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والا بنایا۔ یہ باتیں اس شخص کے لیے سوچنے اور سمجھنے کی ہیں جو غور کرتا ہے اور شکر گزاری کا ارادہ کرنا چاہتا ہے۔ تو اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی ہے، دن رات کا نظام بنایا ہے، سورج چاند کو بنایا ہے، کائنات میں جتنا جو کچھ بھی بنایا ہوا ہے، اس زمین پر جو کچھ بنایا ہوا ہے، سب اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے وجود کی نشاندہی کرتی ہے کہ یہ سب کچھ چیزیں خود بخود نہیں بن سکتی، ان کو بنانے والا کوئی ہے۔ تو اب عقل ہدایت کون پکڑے گا؟ جو ان چیزوں پر غور کرے گا، جو غور کرے گا، جو سوچے گا، ٹھیک ہے نا، تب وہ اللہ تعالیٰ تک یعنی کہ ایمان لا سکتا ہے۔ اور یہاں جو فرمایا کہ جو شکر گزاری کا ارادہ کرنا چاہے، تو شکر گزاری تبھی ہو سکتی ہے نا کہ جب انسان اللہ کو پہچانے گا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرے گا۔ تو شکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پھر باتیں ماننی ہوتی ہیں، اللہ کی اطاعت کرنی ہوتی ہے، اپنی من مانی اپنی مرضی نہیں کرنی ہوتی۔ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر نرمی و آہستگی سے چلتے ہیں، یعنی عاجزی انکساری سے چلتے ہیں زمین پر، اور جب جاہل لوگ ان سے گفتگو کرتے ہیں تو سلام کہتے ہیں، قالوا سلام، سلام، سلام علیکم، السلام علیکم۔ تو جب جاہل لوگ ان سے گفتگو کرتے ہیں، ان سے مخاطب ہوتے ہیں، ان کا ٹاکرا ہوتا ہے جاہلوں کے ساتھ، اور جاہل ان سے مطلب ٹاکرا کرنا چاہتے ہیں، بات چیت کرنا چاہتے ہیں، الجھنا چاہتے ہیں، بحث و مباحثہ کرنا چاہتے ہیں، ملنا چاہتے ہیں، دوستی کرنا چاہتے ہیں، تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں یہ انہیں کہتے ہیں سلام، السلام علیکم، سلام کرتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، ان سے اعراض کرتے ہیں۔ قرآن میں دوسری آیت پر بھی فرمایا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں سے اعراض کرو۔ تو اب جاہل کون ہوتا ہے؟ جاہل کون ہوتا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ جس نے سائنس نہیں پڑھی تو وہ جاہل ہے، جس نے تعلیم حاصل نہیں کی تو وہ جاہل ہے، دنیا کی تعلیم، کوئی ڈگری نہیں لی، کوئی ڈپلومہ نہیں لیا، کوئی نوکری نہیں کر رہا، کوئی پیسہ دولت نہیں کما رہا تو وہ جاہل ہے۔ جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا دنیا کی تعلیم کے حوالے سے وہ جاہل ہے، جس کو انگریزی نہیں بولنی نہیں آتی وہ جاہل ہے۔ حالانکہ قرآن کریم کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جاہل جو ہے وہ ایسا شخص ہے کہ جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے،
جو اللہ کے احکامات پر نہیں چلتا وہ ہوتا ہے اصل میں جاہل۔ تو جاہلوں سے یہ مراد کوئی نہ سمجھے، یعنی بعض لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں نا کہ یار یہ تو تعلیم یافتہ نہیں ہے، اس کو اگنور کرو، یا فلاں بندہ جو ہے وہ کوئی بڑے سٹیٹس پر فائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کی معمولی حیثیت ہے، تو بس اس کو سلام کر کے گزر جاؤ، وہ تو جاہل ہے۔ ہم تو بڑے پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ تعلیم یافتہ لوگ ہیں جناب، سائنٹسٹ لوگ ہیں جناب، یہ 2 ٹکے کا انسان ہمارے مقابلے میں کہاں تک پہنچتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ اسے اگنور کرتے ہیں۔ تو جیسے کہ میں نے بتایا کہ جاہل اصل میں وہ لوگ نہیں ہوتے کہ جو دنیاوی لحاظ سے پیچھے ہوتے ہیں، بلکہ جاہل وہ ہوتے ہیں جو دینی اعتبار سے بد عمل ہوتے ہیں، اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں اصل میں جاہل۔ تو اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ کے عباد الرحمن ہیں، یعنی جو اللہ کے بندے ہیں، جو رحمان کے بندے ہیں، بندوں سے کیا مراد ہے؟ بندوں سے مراد ہے غلام، نوکر، عبد، جو اللہ کے نوکر ہیں، جو اللہ کے بندے غلام ہیں، ان کی صفات اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ وہ زمین میں جب چلتے ہیں تو نرمی اور آہستگی سے چلتے ہیں، یعنی کہ عاجزی انکساری سے چلتے ہیں۔ اللہ کے بندے جو ہیں وہ زمین پر عاجزی اور انکساری سے چلتے ہیں، نرمی سے چلتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ ظاہری طور پر جب چلتے ہیں تو وہ تکبرانہ انداز ظاہر نہیں کرتے، اپنی باڈی لینگویج سے وہ یہ ظاہر نہیں کرتے کہ وہ جناب بڑی اونچی چیزیں ہیں، کوئی عظیم ہستی ہیں، تو وہ عاجزی انکساری سے چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو اس کا یہ مطلب ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ دوسروں کی حقیر نہیں سمجھتے، دوسروں کی حقارت نہیں کرتے چلتے وقت۔ تو ایک تو یہ مطلب ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ زمین پہ چلنے سے مراد یہ ہے کہ جب وہ زندگی گزارتے ہیں زمین پر، زمین پر جو ان کا جو لائف سٹائل ہوتا ہے، زمین ظاہر ہے انسان زمین پر ہی رہتا ہے نا، تو زمین پر زندگی گزار رہا ہے، وہ چل رہا ہے، اس کی زندگی چل رہی ہے۔ تو زمین پر جب چلنے سے مراد یہ بھی ہے کہ جب اس کی زندگی جو زمین پر چل رہی ہے، وہ لائف سٹائل، اس کی شخصیت، اٹھنا بیٹھنا، لوگوں سے ڈیلنگ کرنا، اپنا کاروبار کرنا، جو بھی ہے میٹنگ وغیرہ سب کچھ دنیا میں کرنا، وہ عاجزانہ ہوتا ہے، نرمی والا ہوتا ہے، اس میں ایروگینس نہیں ہوتا، اس میں تکبر نہیں ہوتا، نہ علم کا تکبر، نہ پیسے دولت کا تکبر، نہ خوبصورتی کا تکبر، کسی بھی قسم کا تکبر نہیں ہوتا، وہ نرمی سے چل رہے ہوتے ہیں، عاجزی انکساری سے وہ چل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں، غلام ہیں، نوکر ہیں، ان کی صفات بیان ہو رہی ہے کہ ان کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ زمین پر جو چلتے ہیں، ان کا جو انداز ہے، ان کا جو لائف سٹائل ہے، وہ بڑا عاجزانہ ہوتا ہے، شیخی، تکبر، غرور والا نہیں ہوتا، بڑھ بڑھ کے باتیں کرنا اور غریبوں کی تحقیر کرنا، ٹھیک ہے نا، ایسا نہیں ہوتا۔ علم کے معاملے میں بھی وہ عاجزانہ رویہ اختیار کرتے ہیں۔ تو جو علماء دین ہیں ان سے دوسرے مسالک ہیں، ان سے اختلاف کریں گے ادب کے ساتھ، رسپیکٹ کے ساتھ۔ ظاہر ہے جس طرح دوسرا مسلک کا جو عالم دین ہے، بزرگ ہے، وہ کوئی نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، فرشتہ نہیں ہے کہ اس سے غلطی نہیں ہو سکتی، علمی غلطی اس سے بھی ہو سکتی ہے۔ تو جو اللہ کے بندے ہیں، غلام ہیں، وہ جانتے ہیں اس چیز کو کہ انسان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، یعنی علمی اعتبار سے، تو لہٰذا وہ دوسرے بزرگوں کی غلطیاں پکڑ کرنا ایسا رویہ نہیں ظاہر کرے گا کہ بس جی میں نے تو دوسرے کی غلطی پکڑ لی ہے اور دوسرے کی تو کوئی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے، وہ تو کچھ شے ہی نہیں ہے اور میں بہت بڑی چیز ہوں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں کچھ پتہ نہیں ہے تو خبر رکھنے والوں سے پوچھو، علماء دین سے پوچھو، علم والوں سے پوچھو، تو ان کی حیثیت ہوتی ہے۔ اسی لیے تو فرمایا ہے کہ جو عباد الرحمن ہے یہی تو باب بزرگ ہیں، جو علم والے ہوتے ہیں ان کا درجہ سب سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ تو ان کی فضیلت جو ہے وہ قرآن میں بھی ہے، علماء دین کی حدیث میں بھی ہے۔ تو اس لیے یہ اگر کچھ شے نہ ہوتے تو یہ جنت میں پھر کیسے چلے جاتے؟ یعنی جیسے کہ فرمایا کہ یہ جنت میں جائیں گے، ہمیشہ کے لیے جنتوں میں رہیں گے، ٹھیک ہے نا، ان کا بڑا مقام و مرتبہ ہوگا۔ جیسے سورہ نساء میں فرمایا ہے کہ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ جو اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے وہ تو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، وہ نبیوں کے ساتھ ہوں گے قیامت کے دن، یعنی جنت میں نبیوں کے ساتھ ہوں گے، صدیقوں کے ساتھ ہوں گے، شہیدوں کے ساتھ ہوں گے، صالحین کے ساتھ ہوں گے،
اور یہ آپس میں کیا ہی اچھے رفیق ہیں. تو یہ اگر بزرگ بابے جو ہیں، جو صدیق ہیں، جو شہید ہیں، جو صالح کے مرتبے بھی اس امت میں قائم ہوتے ہیں، فائز ہوتے ہیں، وہ اگر کچھ شے ہی نہ ہوتے وہ پھر نبی کے ساتھ کیسے ہوتے آخرت میں؟ تو خیر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے عباد الرحمن ہیں، جو اللہ کے بندے ہیں، نوکر ہیں، غلام ہیں، ان کی صفت کیا ہوتی ہے؟ وہ زمین پر عاجزی انکساری سے چلتے ہیں، وہ بڑھ بڑھ کر باتیں نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا. وہ عاجزانہ ان کا انداز ہوتا ہے، چال چلن ہوتا ہے، شخصیت ہوتی ہے. اور جب وہ جاہلوں سے ان کا مکالمہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یا جاہل لوگ ان سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ انہیں سلام کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، یعنی ان سے اعراض کرتے ہیں. جیسے دوسری آیت میں فرمایا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں سے اعراض کرو. تو جاہل کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو کہ بے دین لوگ ہوتے ہیں، جو کہ دین سے دور ہوتے ہیں، بد عمل لوگ ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں جاہل، وہ جاہل ہوتے ہیں. تو اب سلام کرتے ہیں، سلام کرنے کے بھی دو معنی ہیں. ایک تو ظاہری طور پہ کر لیا السلام علیکم، بس گزر گئے وہاں سے. دوسرا زبان حال سے، بزبان حال بھی سلام کر لیتے ہیں. بعض دفعہ زبان سے خود اپنی، یعنی کہ زبان سے نہیں بولیں گے السلام علیکم. مثال کے طور پہ کچھ جاہل ہے، وہ کوئی بڑی ہی بدتمیزی کے طریقے سے بات کر رہا ہے، جاہلانہ طریقے سے بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یا برا بلا کہہ رہا ہے کچھ. تو جب اللہ کا جو بندہ ہوگا نا، عباد الرحمن ہوں گے، وہ یہ بھی نہیں کہ وہ السلام علیکم کریں گے خواہ مخواہ، وہ سلام بھی نہیں کریں گے. انہیں پتہ ہے کہ سلام کریں گے دوسرا وعلیکم کو بولے گا تو ایک بات چیت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. اب اللہ کے بندے نے تو اس جاہل کو اگنور کرنا ہے، اعراض کرنا ہے. تو وہ کیا طریقہ کہا کہ وہ اپنی ایٹیچیوڈ کے ذریعے اس پر سلامتی بھیج کر نکل جائے گا. یعنی ادھر وہ جو جاہل ہے وہ بڑھ بڑھ کر باتیں سنا رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے یا بےزتی کر رہا ہے. اللہ کا جو بندہ ہے نا، وہ چپ چاپ وہاں سے نا پتلی گلی سے نکل گیا. یہ ہے سلامتی. وہ اپنے ایٹیچیوڈ سے سلامتی بھیجیں گے کہ دیکھو تم نے مجھے گالیاں دیں، تم نے مجھے برا بلا کہا، مجھ پر پتہ نہیں کیا کیا باتیں کیں، الزامات لگائے، بہتان لگائے، ٹھیک ہے، مجھ سے الجھنے کی کوشش کی، اور دیکھو میں نے تمہیں کچھ بھی نہیں کہا، میں چپ چاپ چلا گیا. یہ ہے سلامتی، اپنے زبان حال سے سلامتی کہنا، یہ ہے. تو جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ جاہلوں سے جو ہے نا انہیں اعراض کرتے ہیں، ان سے اعراض کرتے ہیں. کال کے ذریعے بھی بعض دفعہ السلام علیکم کہہ کر نکل جاتے ہیں، یا اگر کال کی ضرورت نہ ہو تو عمل کے ذریعے ہی سلامتی کا رویہ ظاہر کر کے وہاں سے نکل جاتے ہیں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ جو یعنی جو اللہ کے بندے ہیں، غلام ہیں، وہ اپنے رب کے سامنے سجدے کرتے ہیں اور راتوں کو بھی قیام کرتے ہیں. یعنی راتوں کو بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں. کیونکہ ایسا نہیں ہوتا کہ صرف وہ دن کو ہی نمازیں پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ راتوں کو بھی نمازیں پڑھتے ہیں. کیونکہ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ دن کو نمازیں پڑھنے سے یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے ریاکار لوگ بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی بعض دفعہ مسجد میں جا کے نمازیں پڑھتے ہیں دوسروں کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے. تو اور جب رات کا ٹائم آتا ہے بس وہ پھر سو جاتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے اب رات کو کسی نے دیکھنا تو ہمیں ہے نہیں، ہم تو دکھاوے کی نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اب جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا، ان کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ چھپ کر بھی نمازیں پڑھتے ہیں، رات کی خاموشی میں بھی نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں جس وقت کوئی انہیں دیکھنے والا نہیں ہوتا. کیونکہ ان کی جو عبادتیں اور نمازیں ہوتی ہیں وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے تو نہیں ہوتی، وہ اللہ کے لیے ہوتی ہیں. تو وہ چھپ کر بھی نمازیں پڑھتے ہیں، رات کی تاریکی میں بھی نمازیں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، عبادت کرتے ہیں اللہ کی. تو یہ بھی ایک نشانی ہے اللہ کے غلاموں کی. آگے فرمایا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اور جو دعا مانگتے رہتے ہیں، یعنی یہ اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں، وہ دعا مانگتے رہتے ہیں کہ اے پروردگار دوزخ کے عذاب کو ہم سے دور رکھیو، کہ اس کا عذاب بڑی تکلیف کی چیز ہے. تو جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ جہنم سے ڈرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، جہنم کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں یا اللہ دوزخ کو ہم سے دور رکھیو، دوزخ تو بہت تکلیف دہ چیز ہے. کیونکہ انہیں یہ ہوتا ہے کہ اندازہ ہوتا ہے نا، دنیا کی بیماریاں جب انہیں لگتی ہیں، اللہ کے بندوں کو تکلیفیں لگتی ہیں، بیماریاں لگتی ہیں، تو اس سے ان بیماریوں سے انہیں ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار دیکھو دنیا کی تکلیفیں کتنی بڑی چیزیں ہیں، یہ بھی کوئی معمولی چیز تو نہیں، دنیا کی تکلیفیں بیماریاں لگ جانا کوئی معمولی چیز ہے. تو اس سے وہ اندازہ لگا لے، عقل مند ہوتے ہیں نا تو اندازہ لگا لیتے ہیں کہ بھئی جہنم کی کیا تکلیف ہوگی، جہنم کا کیا عذاب ہوگا. تو وہ جہنم سے ڈرتے ہیں، اس لیے پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں یا اللہ میں جہنم کے عذاب کو ہم سے دور رکھیو، آمین. اور پھر اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ انہا ساءت مستقرا و مقاما، اور دوزخ
ٹھہرنے اور رہنے کی بہت بری جگہ ہے، بہت بری جگہ ہے دوزخ، ٹھہرنے کے اعتبار سے اور رہنے کے اعتبار سے تو بہت ہی بری جگہ ہے۔ دیکھیں دنیا میں بری جگہیں آپ تصور کر لیں کون کون سی بری جگہیں ہو سکتی ہیں۔ آپ کو گرمیوں کا موسم ہو، 40 ڈگری سینٹی گریڈ کی گرمی ہو، کوئی آپ سے کہ یار آپ باہر گند کے ڈھیر میں جا کر بغیر کسی شیلٹر ویلٹر کے جا کے لیٹ جاؤ گرمی میں، وہاں پہ بدبو دار جگہ بھی ہے، بدبو بھی ہے، الٹا گرمی بھی ہے، آپ رہ سکو گے؟ نہیں رہ سکو گے، گرمی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب فرمایا کہ دوزخ جو ہے وہ تو ٹھہرنے اور رہنے کے لحاظ سے بہت بری جگہ ہے۔ تو دوزخ تو ایسی جگہ ہے کہ جس سے بری جگہ کو ہو تصور بھی نہیں کی جا سکتی۔ تو لہٰذا وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جہنم جو ہے نا وہ تو حق ہے، لہٰذا جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور وہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ بیجا اڑاتے ہیں اور نہ تنگی کو کام میں لاتے ہیں، بلکہ اعتدال کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، نہ ضرورت سے زیادہ نہ کم۔ یعنی پیسہ دولت جب ان کے پاس آتا ہے تو یہ نہیں کہ فضول خرچی کریں، اپنی منمانی مرضی کریں کہ جی ہمارے پاس پیسہ آ گیا ہم نے کمایا اب ہماری مرضی جہاں مرضی خرچ کریں، وہ ایسا نہیں کرتے۔ ومما رزقناہم ینفقون، بلکہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کچھ میں نے انہیں دیے رکھا ہے اپنے بندوں کو، مومنوں کو، وہ اس سب کو میرے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ کے احکامات کے مطابق خرچ کرنا ہوتا ہے، نہ فضول خرچی کرنی ہوتی ہے، نہ کنجوسی کرنی ہوتی ہے، یا جہاں پر خرچ کرنے کی ضرورت ہے جتنی ضرورت ہے نا اتنے ہی خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پیسے کو اڑاتے نہیں ہیں، ضائع نہیں کرتے، فضول خرچی نہیں کرتے، اسراف نہیں کرتے، تو اعتدال کے ساتھ جو ہے وہ پیسے خرچ کرتے ہیں۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون ومن یفعل ذلک یلقى آثاما، اور وہ یعنی جو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے نوکر ہیں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہیں پکارتے، اور جس جاندار کو، جس نفس کو قتل کرنا اللہ نے حرام کیا ہے اس کو قتل نہیں کرتے مگر جائز طریق سے۔ جائز طریق کیا ہے؟ شریعت کے مطابق، یعنی کوئی قاتل ہے، کوئی چور ڈاکو ہے، ٹھیک ہے، تو یعنی کسی نے دوسرے کا قتل کیا ہوا ہے، قتل و غارت کی ہے، تو شرعی اعتبار سے اگر اس کی سزا قتل ہے تو تب اس کو قتل کی سزا دلانے کی وہ کوشش کریں گے۔ تو ویسے بلا وجہ کسی کو وہ قتل نہیں کرتے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ اللہ کے کیا فرمایا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہیں پکارتے، شرک نہیں کرتے۔ یعنی یہ نہیں کہ ادھر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ادھر کسی شیطان کو بھی دوست بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے راستے پہ بھی چلا جا رہا ہے، شیطان ساتھی کے نقش قدم پر چلا جا رہا ہے، تو یہ تو دوسرے کو معبود بنا لیا نا، تو وہ ایسا نہیں کرتے۔ تو اللہ کی عبادت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اپنی زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق گزارتے ہیں اور شرک نہیں کرتے، کسی اور کو معبود نہیں پکارتے، مطلب یہ کسی اور کے راستے پر نہیں چلتے جو اللہ کے راستے سے ہٹانے والا ہو۔ جس جاندار کو قتل کرنا اللہ نے حرام کیا ہے اس کو قتل نہیں کرتے مگر جائز طریق سے، یعنی جو شریعت میں جائز ہے، جو شریعت کے مطابق قاتل کو قتل کی سزا دلانا وہ کر سکتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وہ بدکاری نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے۔ تو یہاں پہ قتل کو زنا کے ساتھ ذکر فرمایا۔ معلوم ہوا کہ زنا کرنا، بدکاری کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، جتنا قتل کرنا گناہ ہے، جتنا قتل کرنا بڑا گناہ ہے اتنا بدکاری اور زنا کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے جو یہ کام کرے گا سخت گناہ میں مبتلا ہوگا، یعنی کہ ایک بہت بڑے گناہ میں مبتلا ہوگا جو یہ کام کرے گا۔ کیا کرے گا؟ اگر بدکاری کرے گا یا قتل کرے گا۔ تو بدکاری کرنا، زنا کرنا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، جیسے کہ آج کل لوگ بڑا اس کو معمولی سمجھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، شادی نکاح کے بغیر ہی وہ ڈیٹنگ شیٹنگ اور ناجائز تعلقات وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں آج کے زمانے میں، ٹھیک ہو گیا۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، یہ تو معمولی گناہ تو نہیں ہے، تو قتل کے برابر گناہ ہے، یہ تو بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اور آگے فرمایا یضاعف لہ العذاب یوم القیامۃ ویخلد فیہ مہانا، قیامت کے دن ان کو دگنا عذاب ہوگا اور ذلت و خواری سے ہمیشہ اس میں رہیں گے، یعنی جہنم میں ہمیشہ رہیں گے ذلت و خواری کے ساتھ۔
تو ایسے لوگ جو ہیں جو زناکار ہیں، بدکار ہیں، بدکاری کرتے ہیں، تو وہ بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں، اور وہ قیامت کے دن جہنم میں جائیں گے اور وہاں ہمیشہ رہیں گے ذلت و خواری کے ساتھ۔ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما۔ مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھے کام کیے تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی اگر کسی سے یہ گناہ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، جہالت کی وجہ سے، یا اسے پتہ نہیں تھا، والدین کی بری تربیت کی وجہ سے اگر کسی سے ایسے گناہ سرزد ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ والدین ہی برے ہوتے ہیں، بد عمل قسم کے ہوتے ہیں، تو وہ اپنی اولاد کو بھی برا بنا دیتے ہیں، بد بنا دیتے ہیں۔ اولاد پھر جب بڑی ہو جاتی ہے تو پھر انہیں شعور آتا ہے اولاد کو کہ یار یہ ہمارے والدین نے تو بڑا غلط کیا، ہمیں تو بڑے غلط راستے پہ لگا دیا، تو اب کیا کریں، اب توبہ کر سکتے ہیں، ہم نے تو بڑے گناہ کر لیے والدین کے کہنے پہ، اب کیا ہوگا؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر توبہ کر لی، اگر توبہ کر لی، ایمان لے آئے، یعنی سچا ایمان لے آئے اور نیک اعمال اختیار کر لیے، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا، بلکہ ان کے جو پہلے گناہ تھے نا، پہلے جو گناہ کیے ہوئے تھے، توبہ کی وجہ سے وہ بھی نیکیوں میں بدل جائیں گے۔ یہ جو ہے نا یہ معاملہ ہو سکتا ہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے، غفور الرحیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو غفور الرحیم ہے نا، وہ ایسے لوگوں کے لیے جو سچی توبہ کرنے والے ہیں۔ تو اب توبہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ توبہ اس نیت سے کرو کہ توبہ کر لیتے ہیں، اگلی بار پھر موقع ملے گا گناہ کرنے کا تو دوبارہ گناہ کر لیں گے۔ تو توبہ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ابھی ہم توبہ کر لیتے ہیں، بعد میں پھر جب ہمیں گناہ کرنے کا موقع ملے گا دوبارہ گناہ کر لیں گے، کیونکہ وہ پھر توبہ قبول نہیں ہوتی ہے ایسے لوگوں کی، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ فرمایا وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، کہ نیک عمل کرنا ہے، خود کو نیک بنانا ہے، صالح بنانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب صالح بن جاؤ گے تو پھر آپ کیسے گناہ کر سکتے ہو؟ تو جو سچی توبہ کر رہیں گے نا، ان کے جو سابقہ گناہ ہوں گے وہ نیکیوں میں بدل جائیں گے۔ آگے فرمایا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اور جو توبہ کرتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے تو بے شک وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اب توبہ کی شرط بیان فرما دی، آگے مزید تفصیل بیان فرما دی کہ جو توبہ کرنے والا ہوتا ہے نا، جس نے توبہ کی ہے تو وہ پھر نیک عمل کرتا ہے، اپنے آپ کو صالح بناتا ہے۔ تو یہ جو ایسی توبہ کرتا ہے نا، اپنے آپ کو صالح بنا دیا، نیکی پر قائم ہو گیا، تو یہ ہے جس کی توبہ جو ہے نا وہ جو صحیح معنوں میں ہے، جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا شمار ہوگا۔ یہ ہے توبہ۔ توبہ یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا وہ 6 دن گناہ کرو، پھر جمعہ آئے تو آپ کو یا اللہ میری توبہ، میں تو آج جمعے کی نماز ہی پڑھوں گا تو میری توبہ، ٹھیک ہے۔ اب آپ سمجھو میں نے تو توبہ کر لی، تو میں نے جو پیچھے 6 دن میں نے برائیاں گناہ کیے نا وہ تو نیکیوں میں بدل گئے، اب تو میں پاک صاف ہو گیا، اب آگے جمعہ گزر گیا، پھر سے آگے 6 دن دوبارہ سے گناہ کر لیتے ہیں، کیونکہ اب تو میں تو پاک صاف ہو گیا، اب تو میرے اعمال نامے میں گناہ ہی نہیں ہے، اب دوبارہ گناہ کر لیتے ہیں، چلو دوبارہ 6 دن گناہ کیے، پھر جمعہ آ گیا، چلو جی پھر اب تو میں 6 دن گناہ کر لی، اب پھر جمعہ آ گیا، اب دوبارہ سے ہم توبہ کر لیتے ہیں، اب پھر دوبارہ توبہ کر لی، دوبارہ پچھلے سارے گناہ نیکیوں میں بدل گئے، تو نیکیاں ہی نیکیاں ہو رہی ہیں، یعنی جتنے گناہ آپ کرتے جا رہے ہو، 6 دن گناہ کیے، جمعے کے دن توبہ کی تو وہ تو نیکیوں میں بدل گئے، پھر اگلے 6 دن گناہ کیے، پھر توبہ کی، پھر نیکیوں میں بدل گئے، تو یہ توبہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے گیم ہے، فراڈ ہے، دھوکہ ہے۔ توبہ کہتے ہیں اپنے آپ کو نیکی پر قائم کرنا، اعمال صالحہ پر قائم کرنا، جیسے کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، جو توبہ کرتا ہے اور عمل نیک کرتا ہے، نیک اعمال پر قائم ہوتا ہے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو بے شک وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، یہ ہے سچی توبہ۔ اگر نیک نہیں بنے، اعمال صالحہ پر قائم نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ سے گیم کر رہے ہو، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہو، معاذ اللہ استغفر اللہ، جیسے دنیا میں انسانوں کو دھوکہ دیتے رہتے ہو، الو بناتے رہتے ہو، ٹوپیاں بناتے رہتے ہو، اللہ کو بھی تم نے ایسا معاذ اللہ استغفر اللہ ایسا کمزور سمجھا ہوا ہے کہ تمہاری اللہ تعالیٰ گیم نہیں سمجھ سکتا، تمہارا دھوکہ نہیں سمجھ سکتا، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تو اللہ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، اللہ تعالیٰ تو دلوں کے رازوں سے واقف ہے، دل میں جو چیز آپ کے ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ واقف ہے۔
تو یہ ہے کہ توبہ سچی وہی ہے کہ جس میں یہ نیت ہو کہ اب آئندہ ہم نے گناہ نہیں کرنا، اب صالح بن جانا ہے ہم نے، وہ ہوتی ہے سچی توبہ۔ تو ایک دوسری قرآن میں ایک آیت بھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو ساری زندگی گناہ کرتے رہتے ہیں، ساری زندگی، تو اور پھر جب مرنے لگتے ہیں یعنی موت قریب آ جاتی ہے، مرنے لگے، جی اب 4 سٹیج کینسر ڈائگنوز ہو گیا، یا جی چلو جی کڈنی فیل ہو گئی، بس اب تو مرنے والے ہیں، اب کیا کریں، چلو جی اب توبہ کر لیتے ہیں۔ یعنی ساری زندگی اس نیت سے گناہ کی ہے کہ اب ساری زندگی گناہ کریں گے، اینڈ میں جا کے توبہ کریں گے نا، تو اللہ فرماتا ہے جو اینڈ میں جا کے توبہ کرتے ہیں نا کہ اب مرنے والے ہیں، ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی، کیونکہ اب تو ان کے پاس چانس ہی نہیں ہے نا۔ بندے کی حیثیت، بندے کا امتحان تو تب ہوتا ہے نا کہ جب آپ کے پاس گناہ کرنے کا اختیار موجود ہے، گناہ کرنے کا اختیار موجود ہے، طاقت موجود ہے، ٹھیک ہے نا، آپ قتل کر سکتے ہو، آپ بدکاری کر سکتے ہو، آپ جھوٹ بول سکتے ہو، آپ چوری کر سکتے ہو، سب کچھ، ہاتھ پیر سلامت، دماغ سب کچھ مضبوط طاقتور ہو نا، اب آپ گناہ نہیں کرتے، اب آپ صالح بن گئے ہو نا، یہ ہے نیکی، یہ ہے تقویٰ، اس کا اجر ملے گا۔ جب آپ میں گناہ کرنے کی ہمت ہی نہیں رہی، آپ کے ہاتھ پیر جب آپ دے دیے، آپ کو فالج ہو گیا، آپ کو 4 سٹیج کینسر ڈائگنوز ہو گیا، چند مہینوں میں مرنے والے ہو، کچھ اور معاملہ ہو گیا، بس اب جانے والے ہو اس دنیا سے، اب آپ کے پاس اب چانسز ہی نہیں ہے گناہ کرنے کے، تو آپ کو کہہ رہے ہو یا اللہ میری توبہ، وہ توبہ قبول نہیں ہوتی۔ تو یہ ہے کہ جو اس طرح کرتے ہیں، بدنیتی سے اللہ تعالیٰ سے کوئی دھوکہ دینا چاہتے ہیں، ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ توبہ یہ ہے کہ اب آپ تک جب یہ پیغام پہنچ گیا نا قرآن کا، اسلام کا، اب بھی اسی وقت فوراً توبہ کرو اور اللہ کی طرف رجوع کرو۔ یہاں پہ اگر آپ نے قرآن کے میسج کو مسترد کر دیا، انکار کر دیا، تکذیب کر دی، نہیں مانا، عمل نہیں کیا، تو بس پھر آپ جو ہے نا گناہ گار، کافر شمار ہو گیا اللہ کی نظر میں۔ اور دیگر آیات میں فرمایا کہ جس کی موت کفر پر ہو جائے نا، اللہ کی نافرمانی پر، تو پھر اس کی معافی نہیں ہوتی۔ جس شخص کی موت کفر پر، کفر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی نافرمانی، یعنی نماز آپ نہیں پڑھ رہے، نمازوں کا ٹائم آ رہا ہے، آپ کہہ رہے میں نہیں پڑھتا نماز، میں تو نماز پڑھنے والوں میں سے ہی نہیں ہوں، ٹھیک ہے نا، آپ نماز جان بوجھ کے چھوڑ رہے ہو، آپ کافر ہو۔ اب آپ جب بھی مرو گے نا تو آپ کفر پر مرو گے، آپ کی معافی، توبہ نہیں ہوتی، بخشش نہیں ہوتی ایسے بندے کی۔ تو یہ معاملہ ہے کہ جب اسلام کی تبلیغ بندے پر پہنچ جاتی ہے تو اسی وقت اسے چاہیے کہ وہ توبہ کر لے، اللہ کی طرف رجوع کرے، تو توبہ اسی کی قبول کی جائے گی کہ جو سچی توبہ کرتا ہے اور دوبارہ گناہ نہیں کرتا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے غلام بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور وہ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ اللہ کے نیک بندے جو ہیں، اللہ کے غلام جو ہیں، اللہ کے نوکر جو ہیں، صحیح معنوں میں جو مومن ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے، ان کی صفات کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ وہ والذین لا یشہدون الزور، وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جھوٹی شہادت نہیں دیتے۔ جھوٹی گواہی نہ دینے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے نا کہ دنیا کے معاملات میں جب گواہی کی ضرورت ہوتی ہے تو کسی بندے کے خلاف کوئی ایسی گواہی، ایسی بات نہیں کرتے جو جھوٹی ہو، جو جھوٹ ہو، تہمت وغیرہ ہو، ٹھیک ہے نا، جھوٹی بات نہیں کرتے۔ ایک تو وہ بھی ہے، دوسرا اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ جھوٹی گواہی سے مراد یہ ہے کہ جب وہ گواہی دیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ گواہی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، و اشہد ان محمد الرسول اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو جب وہ یہ گواہی دیتے ہیں تو پھر وہ جھوٹی گواہی تو نہیں دیتے نا، تو اس گواہی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا ہوں، آتی اللہ و آتی الرسول پر عمل کرنے والا ہوں، فالو کرنے والا ہوں اللہ رسول کو۔ تو یہ گواہی جب دیتے ہیں مسلمان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو جب مسلمان ہوتے ہیں نا تو یہ گواہی دیتے ہیں، اور ہر مسلمان یہ گواہی دیتا ہے۔ تو اس گواہی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اب ہم نے اللہ رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ تو یہاں اللہ فرماتا ہے جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو اللہ کے غلام ہیں، وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، وہ یہ نہیں کہ صرف کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھ لیا اور نمازیں نہیں پڑھ رہے، نیک اعمال اختیار نہیں کر رہے، برے کاموں سے بچ کے نہیں بچتے، برے کاموں سے، خلاف شریعت کاموں سے نہیں بچتے، تو وہ تو پھر جھوٹی گواہی دینے والے ہیں نا۔
ایک طرف وہ گواہی دے رہے ہیں، اللہ رسول کو ماننے کا دعویٰ کر رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ اللہ رسول کی بات نہیں مان رہے، ان کے اطاعت نہیں کر رہے، تو وہ تو پھر جھوٹے ہوئے نا عملاً، وہ جھوٹے ہوئے۔ آپ کی جیسے آپ کا بچہ ہے، وہ آپ کو کہتا ہے کہ میں آپ کا بڑا فرمانبردار بچہ ہوں، آپ کا ٹھیک ہے نا، آپ کا کہنا مانتا ہوں، لیکن آپ اسے کہتے ہو جو بچہ میرے لیے ذرا پانی لے آؤ، فلاں چیز میرے لیے لے آؤ، اور وہ نہیں لاتا، تو اس کا مطلب ہے اس نے آپ سے جھوٹ بولا کہ میں آپ کا فرمانبردار بچہ ہوں، وہ تو نافرمان بچہ ہے، ٹھیک ہے، وہ تو اس کو تو آپ فرمانبردار کہہ ہی نہیں سکتے صرف اس کے کہنے پہ، وہ تو جھوٹ بولا ہے، اس نے دو گناہ کر لیے، ایک جھوٹی گواہی دے دی، جھوٹ بھی بول دیا، اور دوسرا آپ کی نافرمانی بھی کر دی۔ تو اسی طرح جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا، وہ جب گواہی دیتے ہیں، اللہ رسول کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو پھر اطاعت بھی کرتے ہیں، اللہ رسول کی بات بھی مانتے ہیں۔ تو جو مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور بظاہر اللہ رسول کو ماننے کی گواہی دیتے ہیں، لیکن اللہ رسول کی اطاعت نہیں کرتے، تو وہ جھوٹے ہیں۔ تو جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ جھوٹے نہیں ہوتے، جیسے کہ فرمایا والذین لا یشہدون الزور، وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب وہ لغو چیزوں سے گزرتے ہیں، گزرنے کا انہیں اتفاق ہوتا ہے لغو چیزوں سے، تو وہ عزت کے انداز سے گزر جاتے ہیں، بزرگانہ انداز سے گزر جاتے ہیں۔ مطلب لغویات میں نہیں پڑھتے، فضول باتوں میں نہیں پڑھتے، کہ فضول دوست نہیں بناتے، ٹھیک ہے، جو بری صحبت ہے ان سے دوستی نہیں کرتے، یہ سب کیونکہ لغو باتیں کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، جو لغویات میں پڑھتے ہیں، ان کے ساتھ دوستی بھی نہیں کرتے، ان چیزوں میں بھی نہیں پڑھتے۔ اور اس کی مثال ایسی سمجھ سکتے ہیں جیسے اب سوشل میڈیا بھی استعمال کرتے ہیں، یوٹیوب استعمال کرتے ہیں بعض دفعہ، کیونکہ یوٹیوب اب ہم بھی جیسے استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں اپنا چینل ہم نے بنایا ہوا ہے، ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں، تو جب استعمال کرتے ہیں تو بہت ساری ادھر ادھر کی ویڈیوز بھی بعض دفعہ سامنے آ جاتی ہیں۔ تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ جو کہ فحاشی والی ہوتی ہیں، جیسے انسان کوئی ویڈیو دیکھ رہا ہے، اس میں کوئی ایڈورٹائزمنٹ آ گئی تو وہ فحاشی پر مبنی ہوتی ہے، بے حیائی پر بعض دفعہ ایڈورٹائزمنٹ مبنی ہوتے ہیں، کوئی گانے شانے اس طرح کے لغویات، برے فحش گانے ہوتے ہیں۔ تو اب اس طرح کی جب لغویات چیزیں آ جاتی ہیں تو وہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، وہ یہ نہیں کہ وہ ان کو دیکھنا شروع کر دیں، سننا شروع کر دیں، بلکہ وہ اپنی نظریں بھی ہٹاتے ہیں اور فٹافٹ اس کو سکپ کرتے ہیں، اس کو نظر انداز کرتے ہیں، ہٹاتے ہیں، اس اسکرین کو ہٹاتے ہیں اپنے نظروں سے، ٹھیک ہے نا، وہ یہ نہیں کہ دیکھنا شروع کر دیں۔ تو یہ لغویات جو سوشل میڈیا پر کو استعمال کرتے وقت مومن بندے کے سامنے آتی ہیں، تو مومن بندہ جو ہوتا ہے نا، وہ چونکہ اللہ کا غلام ہوتا ہے نا، تو وہ وہاں سے عزت سے گزر جاتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے بھائی میں اب یہ سوشل میڈیا پر بیٹھا ہوا ہوں، یوٹیوب پر بیٹھا ہوا ہوں، تو مجھے اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے۔ تو اب ایسا تو نہیں کہ یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے کمرے میں اور میں اکیلا دیکھ رہا ہوں، تو مجھے تو کوئی نہیں دیکھ رہا، تو چلو جی دیکھ لو، ایسا نہیں ہے، اسے پتہ ہے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تو اب اللہ تعالیٰ کے سامنے ذلیل بننا ہے۔ ایک طرف تم دعویٰ کر رہے ہو کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں، شہادت دیتے ہو، اور دوسری طرف تم بیہودہ چیزیں دیکھنا شروع کر دو، لغویات دیکھنا شروع کر دو، تو یہ تو گویا میں اللہ کے سامنے ذلیل بن گیا ہوں۔ تو ایسا انسان جو ہے وہ جو ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوتا ہے اور جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر نظر رکھتا ہے، دیکھ رہا ہے، اس لیے وہ جب لغویات سے گزرنے کا اس کا اتفاق ہوتا ہے یا لغو چیزیں اس کے سامنے آ جاتی ہیں یوٹیوب پر، سوشل میڈیا پر، انٹرنیٹ پر، تو وہ ان سے جو ہے نا وہ صرف نظر کرتا ہے، اعراض کرتا ہے، بزرگانہ انداز سے، عزت کے انداز سے گزر جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، ان لغو مجالس میں ٹھہر نہیں جاتا، تو یہ اس کا انداز ہوتا ہے۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اور وہ یعنی جو اللہ تعالیٰ کے غلام بندے ہیں، نوکر ہیں، مومن بندے ہیں، جب ان کو اللہ تعالیٰ کی باتیں سمجھائی جاتی ہیں، نصیحت کی جاتی ہے، ذکروا بآیات ربہم، اللہ کی آیات، نشانیاں، اللہ کے احکامات سے نصیحت کی جاتی ہے، سمجھایا جاتا ہے، کوئی بات بتائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات کا تذکرہ کیا جاتا ہے اس کے سامنے، اللہ کے بندوں کے سامنے، تو وہ اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے۔ مطلب جس طرح قرآن میں ہے کافروں کے بارے میں کہ جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے، تبلیغ کی جاتی ہے، تو وہ نہیں سنتے، اعراض کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں فرمایا سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون، کہ وہ اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، وہ نہیں پلٹیں گے، وہ رجوع نہیں کریں گے اللہ کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کو نا، اللہ کے نافرمانوں کو اندھے، بہرے، گونگے، بلکہ ایک آیت میں مردے بھی قرار دیا ہوا ہے، کیونکہ
اس لیے کیونکہ وہ انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ ان کا ایٹیچیوڈ ایسا ہوتا ہے جیسے انہوں نے سنا ہی نہیں، وہ اعراض کرتے ہیں، وہ سنتے ہی نہیں ہیں اللہ کی باتیں، نصیحت کی باتیں سنتے ہی نہیں، اعراض کرتے ہیں وہ، ٹھیک ہے نا. وہ ایسے اگنور کرنے والا رویہ اختیار کرتے ہیں اللہ کی آیات سے، دین کی باتوں سے، اللہ کے ذکر سے. لیکن یہاں فرمایا کہ جو اللہ کے عباد الرحمن ہیں، جو اللہ کے بندے ہیں، غلام ہیں، اللہ کے نوکر ہیں، جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے نا کسی دینی بات کی، اللہ کی آیات کی نصیحت کی جاتی ہے، تو وہ جو ہے نا وہ اندھے اور بہرے نہیں ہو جاتے. وہ اس طرح کا ایٹیچیوڈ اور رویہ اور رد عمل ایسا نہیں دکھاتے کہ وہ بھی اندھے بہرے ہیں جی، ان کو یعنی اگنور کرنے والا رویہ نہیں دکھاتے اس طرح کافر لوگ دکھاتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ دنیا میں آپ جب کافروں کو جب آپ تبلیغ کرتے ہیں، جو اللہ کے نافرمان ہیں انہیں جب آپ تبلیغ کرتے ہیں، تو وہ ان کا جو رویہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اگنور کرتے ہیں، وہ نہیں سنتے، اللہ کی باتیں نہیں سنتے، اللہ کے نصیحتوں سے جو ہے نا وہ اعراض کرتے ہیں، نیک لوگوں سے اعراض کرتے ہیں. تو یہ فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اندھے اور بہرے ہیں، یہ اندھے اور بہرے ہیں. تو اسی طرح جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ یہ رویہ اختیار نہیں کرتے، بلکہ وہ سنتے ہیں، غور کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اور وہ جو اللہ سے دعا مانگتے ہیں، یہ اب عباد الرحمن کی صفات بیان ہو رہی ہیں آگے کہ وہ اللہ سے دعا بھی مانگتے ہیں کہ اے رب ہم کو ہماری بیویوں کی طرف سے اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقیوں کا امام بنا. آنکھوں کی ٹھنڈک سے کیا مراد ہے؟ بیویوں کی طرف سے اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک ملنے سے کیا مراد ہے؟ مانگنے سے کیا مراد ہے؟ مطلب یہ ہے کہ انہیں نیک بنا دے، بیویوں کو نیک متقی بنا دے، ہدایت، سچی ہدایت پر قائم فرما دے، اور ہمارے بچوں کو، ہماری اولاد کو بھی نیک بنا، متقی بنا. تو جب ایسا ہوگا بیویاں بھی نیک ہو جائیں گی، ہمارے بچے، ہماری اولاد بھی نیک ہو جائے گی، تو ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی، ہمیں اچھا لگے گا، اور ہم یوں امام بن جائیں گے ان کے، کیونکہ وہ متقی بن گئے تو اب ہم ان کے امام بن گئے. کیونکہ جو سربراہ ہوتا ہے وہ باپ سربراہ ہوتا ہے گھر کا، خامن باپ جو ہوتا ہے وہ سربراہ ہوتا ہے، تو اس کے ماتحت جو ہے وہ بیوی بھی ہوتی ہے، بیویاں بھی ہوتی ہیں اور اولاد بھی ہوتی ہے. تو اگر وہ نیک بن جاتے ہیں تو باپ جو ہوتا ہے وہ پھر ان کا امام تو ہوتا ہے، سربراہ ہوتا ہے، تو وہ گویا متقیوں کا پھر امام بن جاتا ہے. وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ امام، اور متقیوں کا ہمیں امام بنا. یعنی ہماری بیویاں جب متقی بن جائیں گی، متقی ہوں گی، ہماری اولاد جب متقی ہوگی، تو پھر ہم ان متقیوں کے لیڈر بن جائیں گے، امام بن جائیں گے. تو یہاں متقیوں کے امام سے یہ مراد نہیں ہے کہ ہمیں کسی جماعت کا امام بنا دے، یعنی کہ مسلمانوں کی جمعیت کا امام بنا دے، ہم دنیا میں ایک امام بن جائیں، یعنی کہ جو ایک تو مسجد کا امام ہوتا ہے جیسے، یا کسی جماعت تنظیم کا امام ہوتا ہے، وہ مراد نہیں ہے، بلکہ گھر میں جو ہے نا وہ بیوی بچوں کا جو امام بننا مراد ہے. کیونکہ امام کا مطلب ہے لیڈر، سربراہ. تو جو باپ اور خامند ہوتا ہے وہ سربراہ ہوتا ہے گھر کا. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما. ان صفات کے لوگوں کو ان کے صبر کے بدلے اونچے اونچے محل دیے جائیں گے. ان کے صبر کے بدلے سے کیا مراد ہے؟ صبر سے کیا مراد ہے؟ صبر سے مراد یہ ہے کہ نیک اعمال پر استقامت اختیار کرنا، یہ ہے صبر. صبر کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ تکلیفوں اور پریشانیوں کے مقابل پر بھی صبر اختیار کرنا. لیکن پہلا مطلب اس کا یہ ہے کہ نیکیوں پر، اعمال صالحہ پر استقامت اختیار کرنا، ان پر قائم ہو جانا، یہ ہے صبر. تو اس صبر کے بدلے ان لوگوں کو کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے؟ اونچے اونچے محل دیے جائیں گے، یعنی جنت میں، اور وہاں فرشتے ان سے دعا و سلام کے ساتھ ملاقات کریں گے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. خالدین فیہا
حسنت مستقرا و مقاما، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت ہی اچھی جگہ ہے۔ قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں پکارتے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے، اللہ سے دعا نہیں مانگتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو، مسلمانوں کو، مومنوں کو دعائیں سکھائی ہوئی ہیں کہ 5 وقت نماز میں پڑھنی ہیں، دعائیں مانگنی ہیں۔ قرآن میں بھی دعائیں سکھائی ہوئی ہیں، نماز میں بھی ہم دعا پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو دعائیں نہیں مانگتا، جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا، جو دعا مانگنے سے کیا مطلب ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتا، تو فرمایا کہ اگر تم اللہ کو نہیں پکارتے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، تو میرا رب بھی تمہاری کچھ پرواہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے اگر تم اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کی پرواہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کو ان کی پرواہ نہیں ہے، وہ تو سیدھا جہنم میں جائیں گے، ان کے لیے کوئی بخشش نہیں ہے۔ یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، تو ہم گناہ کریں گے تو بس اللہ تعالیٰ ہماری بھی پرواہ کر دے گا، ہمیں جنت میں لے جائے گا، ہمیں بخش دے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کو اگر تم نہیں پکارتے، اللہ سے دعائیں نہیں مانگتے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، تم سیدھا جہنم میں جاؤ گے۔ آگے فرمایا تم نے تکذیب کی ہے، فقد کذبتم فسوف یکون لزاما، تم نے چونکہ تکذیب کی ہے سو اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی، تمہارے لیے لازم ہے۔ تکذیب کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کی۔ تکذیب کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو اسلام کی تبلیغ کی جائے تو آپ نے انکار کر دیا، وہ بھی تکذیب ہے۔ اور تکذیب یہ بھی ہے کہ آپ ہو تو مسلمان لیکن آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہو، نمازیں نہیں پڑھ رہے، اللہ کے احکامات پر نہیں چل رہے، برائیوں سے، گناہوں سے، بدنظری سے، فحاشی سے نہیں بچ رہے، تو یہ بھی تکذیب ہے۔ تو جب ایسا کرو گے، تکذیب کرو گے، تو اللہ فرماتا ہے اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی، اللہ تمہاری پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم نے اللہ کو نہیں پکارا، اللہ کی عبادت نہیں کی، تو اللہ تمہاری پرواہ ہی نہیں کرتا۔ اللہ کی عبادت کرو گے نا، برے کاموں سے، برائیوں سے، گناہوں سے بچ کے رہو گے، تو اللہ تمہاری پرواہ کرے گا اور تمہیں جنت میں لے جائے گا، اور تمہیں کوئی سزا نہیں ملے گی، کوئی جہنم نہیں ملے گا، کیونکہ تم نے تو اللہ کی نافرمانی ہی نہیں کی۔ یہ معاملہ ہے۔ سورۃ فرقان آیت نمبر 77 تک مطالعہ ہم نے کر لیا ہے، اور یہ سورت مکمل ہو گئی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔